بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ آج 29 مارچ 2024 بروز جمعہ ہے۔ خبر یہ ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب ایک طرف وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں، دوسری جانب شہباز شریف ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت اچھے دوست تھے، لیکن اب دوبارہ سے وزیر خزانہ صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کو ان کر دیا گیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ کیوں ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ بات کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، بولتی عدالتیں پی ٹی آئی کا موقف تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب عدالتیں بھی مان گئی ہیں، عدالتوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے عمران خان کو لے کر۔ دوسری جانب سکتہ طاری ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، 6 ججز کا خط، اور اب باقی جو عدالتیں ہیں وہ بھی بولنا شروع ہو گئی ہیں۔ معاملہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہیں پر ناظرین، چین نے اب یہ کیا کر ڈالا ہے؟ شہباز حکومت کو اپنی پڑ گئی ہے۔ اب چائنا دیکھا جائے تو پاکستان کا دیرینہ ساتھی ہے، بڑا اہم ساتھی ہے، بڑا اہم پارٹنر ہے، لیکن اب چائنا کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے، شاید اس کا جو دھچکا ہے وہ اس حکومت کو لے دے جائے گا۔ چائنا کی ٹیم پاکستان ایک پہنچ چکی ہے، وہ کیوں آئی ہے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وزیر خزانہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں، جو لگائے گئے تھے طاقتور حلقوں کی جانب سے، ان کے پیچھے شہباز شریف صاحب ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ایک کمیٹی کی سربراہی سے انہیں ہٹایا گیا، اس کی سربراہی انہوں نے اپنے پاس رکھی کہ میں اگر سربراہی نہیں کروں گا تو میری جگہ پر اسحاق ڈار سربراہی کریں گے۔ لیکن جب فون گیا طاقتوروں کو، طاقتوروں نے کہا میاں صاحب کیا کر رہے ہیں، ذرا سٹیپ بیک لیں۔ میاں صاحب نے اپنے آپ کو نکال لیا اور پھر میڈیا نے خبر دی کہ شہباز شریف صاحب نے خود کو کمیٹی سے الگ کر لیا۔ الگ نہیں کیا، اوپر جو بیٹھے ہوئے انہوں نے ٹھڈے مار کے آپ کو کہا کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو آپ سائڈ پہ ہوئے، پھر اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ اب ایک نیا جو پنڈورا باکس ہے وہ وزیر اعظم نے کھول دیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم تو بڑی جی حضوری کرتے تھے۔ اب معاملہ سمجھنے سے یہ ابھی تھوڑا سا مشکل ہے کہ اب جو طاقتور حلقے ہیں وہ کس کو ایکچولی نیرو کرنا چاہ رہے ہیں، شہباز شریف کو یا پھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو۔ اب وزیر خزانہ کو آؤٹ کر کے دوبارہ سے اسحاق ڈار کو ان کر دیا گیا ہے۔ معاملہ کیا ہے وہ سنیں۔ ناظرین، ایک طرف شہباز شریف کی اور محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہے ان کی سرد جنگ اس وقت جاری ہے، وہیں پر شہباز شریف کی محمد اورنگزیب سے سرد جنگ بھی جاری ہے، اور اس میں شامل ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ میں جو سرد جنگ ہے وہ تو جاری ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو نکال کر وزیر جو خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب انہیں ان کر دیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ایسے معاملات میں وزیر خارجہ، ٹھیک ہے بھائی وزیر خارجہ رہے ہیں وزیر خزانہ، اور یہی کہا جا رہا ہے، جو اسپیشلی کچھ حلقے خبر جو ہیں وہ ایسے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وزیر خارجہ کو ان کے تجربے کی بنیاد پر انہیں اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ او بھائی جان، ایک بندے کے ہاتھ میں آپ نے وزارت خزانہ کا قلمدان دیا ہوا ہے، آپ نے تمام تر جو خزانہ کی کاروائیاں ہیں اس بندے کے سر تھونپ دی ہیں۔ اب آپ اس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تجربہ کم ہے، اسے سائڈ پہ کیا جائے۔ لہٰذا اب یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کی کمیٹی ہے اس میں جن کا تجربہ زیادہ ہے، جس نے آگے ملک کو جو ہے وہ کھڈے لین لگا دیا ہے، قرضوں کے انبار وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وجہ سے لگے ہیں، ملک ہمارا ڈیفالٹ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وجہ سے ہونے لگا تھا۔ محمد زبیر نے اس بات کا جو ہے وہ انکشاف کیا، جاوید لطیف نے اس بات کا انکشاف کیا، شاہد حقان عباسی نے اس بات کا انکشاف کیا، مفتاح اسماعیل نے اس بات کا انکشاف کیا۔ مفتاح اسماعیل کو جب وزیر خزانہ لگایا گیا، یہی اسحاق ڈار جو ہیں پروگرام کرواتے تھے ان کے خلاف، یہی اسحاق ڈار ٹویٹ کرواتے تھے ان کے خلاف۔ حالانکہ پہلے وہ ان کے خلاف تھے مفتاح اسماعیل کے، اب محمد اورنگزیب آئے ہیں، اب ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب یعنی کہ پروگرام بھی محمد اورنگزیب کے خلاف کروائے جائیں گے۔ یہ یکم سے پیٹرول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، پیٹرول 10-12 روپے لیٹر بڑھے گا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بجلی جو ہے وہ 2 روپے کچھ پیسے بڑھ چکی ہے، 5 روپے کچھ پیسے کی سمری جا چکی ہے، بجلی بڑھنے والی ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عوام کو مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے نا، ایک جو بوم ہے وہ عوام کے اوپر گرانے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے۔
IMF سے الگ سے انہیں جو ہے وہ یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں۔ محمد اورنگزیب صاحب نے یہ کہا ہے کہ کوشش ہے کہ اسی سال ہم IMF کے پروگرام میں چلے جائیں۔ اب ناظرین گرامی، اگر IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو IMF کیا انہیں ویسے پیسے دے دے گا؟ مہنگائی کا ایک سونامی آنے والا ہے، لہذا شہباز شریف صاحب اب اس سونامی کے جو بھمر ہے اس میں پھنس چکے ہیں۔ میاں نواز شریف کی تو جو سیاست ہے وہ ختم ہوئی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ بھی عنقریب جو ہے وہ کھڈے لین لگنے والی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل کی جو کمیٹی ہے، اب اس کے چیئرمین شہباز شریف صاحب خود ہوں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بطور ممبران کونسل میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کونسل میں پہلی مرتبہ وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جناب علی وزیر خزانہ کو نکال دیا، جو وزیر خارجہ ہے اسے اس کمیٹی میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہوگا یہی کہ انہیں کہا جائے گا کہ میاں صاحب آپ کو دوبارہ سے ہم وارن کر رہے ہیں، اپنا فیصلہ واپس لیں۔ پھر میاں صاحب کہیں گے جی وہ اسحاق ڈار صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے کمیٹی چھوڑ دی ہے، انہوں نے الگ کر لیا اور میں بھی مصروف ہوتا ہوں، لہذا میں نے بھی جو چیئرمین شپ ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ دوسری خبر ناظرین سنیں، دوسری خبر عدالت سے آئی ہے عمران خان کو لے کر، کیونکہ اب عدالتیں جو ہے نا وہ تنگ آ چکی ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئی ہیں۔ عدالتوں کے جو احکامات ہیں وہ ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ عدالتیں کہتی ہیں کہ عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہوا، مزید بڑے حادثے کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کو جیل میں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اور عدالت کہتی ہے، جو جسٹس ملک شہزاد احمد خان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مزید کسی بڑے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پہلے لیاقت علی خان پھر بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جو جج صاحب ہیں شہزاد احمد خان صاحب، ان کے ریمارکس ہیں۔ عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان، آپ چیک کریں کہ عمران خان کو کس لیول کی سیکیورٹی خدشات ہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق کو یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ معاملہ ہے جیل میں سیکیورٹی کا۔ ویسے اگر ملاقات کرنے جائیں تو کہتے ہیں جی سیکیورٹی تھریٹ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جیل میں سیکیورٹی کا کیا لیول ہے اس پر کہتے ہیں جی وہ سیکیورٹی بہت اچھی ہے، اس سیکیورٹی پر ہمیں کوئی بات نہ بندہ کوئی سنائے، اس سیکیورٹی پر کوئی بندہ نکتہ نہ اٹھائے۔ دو باتیں، ایک طرف ملاقاتیں کرنے جانا ہے، سیکیورٹی کے خدشات ہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، عدالت کہتی ہے کہ چیک کیا جائے کہ کیسی سیکیورٹی دی گئی ہے، کہ خان کو کس لیول کی جو سیکیورٹی ہے وہ دی گئی ہے اور کیا خدشات ہیں۔ تب کہا جاتا ہے جناب علی کوئی خدشہ نہیں ہے، سیکیورٹی A1 ہے، ہر چیز ایئر ٹائٹ رکھی ہوئی ہے۔ اب کون سی بات مانی جائے، یہ کہ خطرہ ہے یا یہ کہ سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہے؟ جناب کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ ہے ان کی دوگلی پالیسی، صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے زمین بوس کر لیں۔ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں انہیں مایوس کر لیں، لیکن وہ 8 فروری کو جو انہوں نے دکھایا، اس کے بعد جیسے وہ ابھی تک ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں یا جو کچھ پاور اور انرجی ان میں بھر چکی ہے، میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے۔ اور اب تو عدالتیں بھی میدان میں آ چکی ہیں، اب تو ادارے بھی متحرک ہو چکے ہیں، اب تو ادارے بھی تنگ آ چکے ہیں کہ بھائی جان یہ لوگ جو اس طرح کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں ان سے کم از کم جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ وہیں پر ناظرین گرامی ایک جو افسوسناک خبر ہے، یہ خبر پورے پاکستان کے لیے ایک افسوسناک اور قابل نقصان خبر ہے۔ دھاسو اور تربیلا ڈیم کے بعد چینی کمپنیوں نے دیامر بھاشا ڈیم پر بھی کام روک دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز چائنا کی کمپنی کے جو انجینئرز تھے ان پر خودکش حملہ ہوا، جن میں 6 کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ اب یوں سمجھے کہ دشمن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اپنے ارادوں میں۔ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ متحرک تو ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، لیکن خصوصی جو ہمارے فورنرز ہیں، جو ہمارے ہاں مہمان ہوتے ہیں، ہم انہیں سیکیورٹی دینے میں ابھی تک ناکام ہیں۔ اس سے پہلے کراچی میں حملہ ہوا، دیگر بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور چائنا ہر دفعہ ہمارے کہنے پر مان جاتا ہے، لیکن اب چائنا نے جو ہے وہ کام بند کر دیا ہے۔ خبر سنیں، دھاسو اور تربیلا ڈیم کے بعد چینی کمپنیوں نے دیامر بھاشا ڈیم پر سیول ورک جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، تاہم چینی باشندے تاحال خیبر پختونخوا میں محمد ڈیم پر کام کر رہے ہیں۔ دیامر بھاشا ڈیم پر تقریباً 500 چینی شہری ڈیم کی تعمیر میں مصروف ہیں، جبکہ مقامی عملے کو اگلے احکامات تک گھروں میں رہنے کی ہدایات جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں۔ منگل کو بشام کے علاقے کراکرم ہائی وے پر ایک بارود سے بھری بس سے ٹکرا گئی تھی، جس کے نتیجے میں دھاسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز ہلاک ہوئے تھے۔ چائنا کی ایک ٹیم بھی اب پاکستان پہنچی ہے اور وہ بھی تحقیقات کرے گی پاکستانی ٹیم کے ساتھ مل کر، جیسا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہیں یا جو لوگ اس میں انوالو ہیں انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور اگر ان لوگوں کو پکڑا جائے تو آپ انہیں عوام کے سامنے لا کر انہیں پھانسی دیں گے،
اور اس میں کوئی جیل یا پھر اس میں کوئی عمر قید کی سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ہے پاکستان کی سالمیت کا، پاکستان کی خود مختاری اور عزت کا، کہ چائنا جیسی جو ملک ہے، چائنا جیسا جو ملک ہے، جو دوست ہے، اس نے اپنے لوگوں کو کام سے روک دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد